بڑا یہ جو ہے نا بہت شو کر رہے ہیں جیسے کوئی بڑی پسند کی ہے. ظہور صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو ظہور کی جو شکل الحمدللہ جو ہے نا وہ رتک روشن جیسی ہے کہ اس کے پیچھے 6 سالہ لڑکیاں بھی جو ہے نا اس کے عشق میں فدا ہیں اور منگنیاں ہو رہی ہیں 6 سال کی عمر میں. ظہور نے بھی بیان دیا اور لڑکی سے بھی بیان دلوایا گیا. اگر یہ اتنا کوئی لو افیئر ہوتا تو جس طرح ہوتا ہے لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں تو وہ ایزی تھا, وہ گھر والے باہر بھی نہ نکلتے, کوئی اور ایشو بھی نہ ہوتا. یہاں پہ آپ بزور بازو بزور طاقت غنڈوں کے ساتھ جاتے ہو, اس کے لواحقین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہو, دھاوا بولتے ہو, پھر آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہو, اغوا کرتے ہو. پرنس عمر انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے اور نواب ثناء اللہ کی ذمہ داری ہے, یہ اس کے علاقے میں آتا ہے, کوئی جرگہ بلائیں, یہ کریں. یہ کیسی روایات ہے کہ بھائی کہ گھر میں آپ خواتین اٹھا رہے ہو. پھر لڑکی کی والدہ کا ایک بیان کل سوشل میڈیا پہ گردش تھا کہ بھائی یہ وہ مائیں خوش نصیب ہیں جن کے بچے بیٹے لاپتہ ہوتے ہیں, بیٹیاں لاپتہ نہیں ہوتی. مطلب وہ اس پیک کو پہنچی. بیان تو دے دیا کہ بھائی میرا اس سے کوئی وہ نہیں ہے, ہم اس کے خلاف قبائلی طرز پہ ایکشن بھی لیں گے. میں نے علا نظر کی بیوی اور بشیر زیب کی بہن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا, تو میں تو اپنے بچوں کے دشمنوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں, تو یہ میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, سزا دوں گا. لیکن اس طرح ایکٹیونیس نہیں ہے. میرے خیال میں اداروں سے زیادہ اس کو نواب ثناء اللہ ظہری صاحب پکڑنے میں زیادہ وقت نہیں. اگر وہ چاہیں گے تو میرے خیال میں بہت جلد پکڑ میں آ جائے گا. لیکن اگر ڈی سی اس صورت میں بیٹھے کہ وہ کچھ کرے ہی نہ, اتنا بے بس ہو, اتنا اس کو صرف وصولی پر اس کی توجہ باقی چیزوں پر نہ ہو, تو پھر ایسے ڈی سی, ایسے کمشنر یا ایسے افسران انٹیلیجنس کے تو ہمیں نہیں چاہیے. لڑکیاں اٹھائی جائیں, اغوا کی جائیں, تو ایسے لوگ, ایسے درندے زندہ رہنے کے لائق ہیں؟ یہ تو چلو ایک چیز ہے, رپورٹ ہو گئی, پتہ نہیں کتنے ایسے ظلم شاید ان لوگوں نے کیوں جو رپورٹ ہی نہ ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. بالآخر رات گئے مغویہ لڑکی اسما بلوچ کی ویڈیو ریلیز کر دی گئی اور ساتھ میں جو اغواکار تھے مبینہ طور پر ظہور صاحب وہ بھی ساتھ تھے, اور اس میں ان سے جو بیان دلوایا گیا ہے, کیونکہ جب آپ کسی کی قبضے میں ہوتے ہیں تو جو بیان وہ دیتا ہے تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ یہ اس سے دلوایا جا رہا ہے, چاہے یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس ہو, چاہے غلط تنظیموں کے پاس ہو, یا چاہے کوئی بھی اغواکار ہو. تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بزور طاقت یہ بیان دلوایا گیا, اور اس کے جو لواحقین ہیں لڑکی کے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اس میں اس سے بیان دلوایا گیا کہ ہماری 2014 میں منگنی ہوئی, اس کے بعد پھر یہ نہیں دینا چاہ رہے تھے, انہوں نے ہمیں انجیرہ دونوں کا آبائی علاقہ بتایا جا رہا ہے, وہاں سے یہ لوگ آ گئے خزدار. اچھا, جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے شکر کر کے کل شام کے بعد یہ ایف آئی آر درج ہوئی, جس میں یہ ظہور ہے, اس کے اور کچھ لوگ ہیں, 10-15 لوگ, ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. اور اس میں یہی کہا گیا کہ رات کے تقریباً 1 بجے یہ لوگ آئے, مسلح لوگ تھے, 10-15 لوگ تھے, انہوں نے وہاں پہ بندوق کے زور پہ وہ جس بھائی کی مدعیت میں ہوئی ہے, تو ہم نے ریزسٹ کیا, لیکن ہم سوئے ہوئے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا, اور یہ ٹرینڈ لوگ ہیں یا ان کا کام ہی اس طرح کے ہیں, تو ہم نہیں کر سکے اس طرح. ہم نے مزاحمت کی, ہمارے بھی خون بہے, ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری بہن کو دیکھو, بہنوئی کا منہ دیکھو, ان پر زخم کے نشان ہیں. مزاحمت ہم نے کی, لیکن پھر بھی ایک تو یہ تعداد میں زیادہ آئے تھے, پھر رات کا وقت تھا, پھر بڑا مشکل تھا. لیکن بڑی افسوسناک بات ہے کہ پولیس کالونی سے ان کو اغوا کیا گیا. اور دوسرا جو یہ بیان دلوایا گیا کہ منگنی ہوئی ہے, اس وقت اگر ہم ڈیٹے کے مطابق دیکھیں اور جو ایف آئی آر میں بتایا گیا لڑکی کی عمر تھی 16 سال, تو 16 سال اب 2025 ہے, اگر منگنی 14 میں ہوئی ہے تو یہ 5-6 سال بنتے ہیں, تو مطلب 6 سال میں اس کی منگنی. اس بڑا یہ جو ہے نا بہت شو کر رہے ہیں جیسے کوئی بڑی پسند کی ہے. ظہور صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو
ظہور کی جو شکل الحمدللہ جو ہے نا وہ رتک روشن جیسی ہے کہ اس کے پیچھے 6 سالہ لڑکیاں بھی جو ہے نا اس کے عشق میں فدا ہیں اور منگنیاں ہو رہی ہیں 6 سال کی عمر میں. بس غلطی سے کسی غریب کے گھر کوئی تھوڑی شکل و صورت والی خد و خال والی بچی پیدا ہو جائے تو تمام، چاہے یہ طاقتور ہلکے نواب سرداروں کی صورت میں ہوں یا ان کے گماشتوں کی صورت میں ہوں، تو بس پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ غریب کے گھر میں پیدا ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی انہوں نے موو کیا ہو انجیرہ سے خضدار کی جانب. لیکن جب دیکھیں اس کا دوسرا بھائی ہے، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہے یا ایسوسیٹ پروفیسر ہے صحیح. تو جب ان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے تو ہر انسان کہتا ہے کہ یار میں شہر کی جانب موو کروں. تو وہ بھی آئے. اب کیا ہوا ہے، اب یہ اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لڑکی کے لواحقین یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ عوامی سپورٹ نہ ہو لڑکی سے. اسی صورت میں ظہور نے بھی بیان دیا اور لڑکی سے بھی بیان دلوایا گیا. اگر یہ اتنا کوئی لو افیئر ہوتا تو جس طرح ہوتا ہے لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں تو وہ ایزی تھا، وہ گھر والے باہر بھی نہ نکلتے، کوئی اور ایشو بھی نہ ہوتا. یہاں پہ آپ بزور بازو بزور طاقت غنڈوں کے ساتھ جاتے ہو، اس کے لواحقین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہو، دھاوا بولتے ہو، پھر آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہو، اغوا کرتے ہو. تو اس میں کوئی بھی 1% بھی چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہ دوسری سائیڈ والا جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہو. وجہ یہ بھی ہے کہ اس بڑا سٹرونگ بیانیہ ہے. کل بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن نے اور ایون کے جو خان افقلات کے بھائی ہیں وہ انہوں نے پرنس عمر انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے اور نواب ثناء اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے علاقے میں آتا ہے، کوئی جرگہ بلائیں یہ کریں. یہ کیسی روایات ہے کہ بھائی کہ گھر میں آپ خواتین اٹھا رہے ہو. پھر لڑکی کی والدہ کا ایک بیان کل سوشل میڈیا پہ گردش تھا کہ بھائی یہ وہ مائیں خوش نصیب ہیں جن کے بچے بیٹے لاپتہ ہوتے ہیں، بیٹیاں لاپتہ نہیں ہوتی ہیں. مطلب وہ اس پیک کو پہنچی ہوئی ہیں اور یہ ہمارا سماج ہے. مطلب اب کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں یہ واقعہ ہوئے، 40-50 گھنٹوں سے اوپر ہو چکا ہے، لیکن ایک بندہ انہوں نے خانہ پوری کے طور پہ پکڑا ہوا ہے. کوئی پیش رفت ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آئی. امید ہے لگے ہوں گے ادارے، لیکن اس طرح نہیں لگے ہوئے جس طرح ہونا چاہیے. نواب ثناء اللہ نے بیان تو دے دیا کہ بھائی میرا اس سے کوئی وہ نہیں ہے، ہم اس کے خلاف قبائلی طرز پہ ایکشن بھی لیں گے. میں نے اعلیٰ نظر کی بیوی اور بشیر زیب کی بہن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، تو میں تو اپنے بچوں کے دشمنوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں، تو یہ میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، سزا دوں گا. لیکن اس طرح ایکٹیونیس نہیں ہے. میرے خیال میں اداروں سے زیادہ اس کو نواب ثناء اللہ ظہری صاحب پکڑنے میں زیادہ وقت نہیں. اگر وہ چاہیں گے تو میرے خیال میں بہت جلد پکڑ میں آ جائے گا. کیونکہ اس کا بھائی اس کا نائب ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے یا یہ ہے وہ ہے، بے شک اس کے بھائی کی بھی اس کام میں اس کو سپورٹ نہیں ہوئی ہوگی، ظاہری بات ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن کم سے کم اسے تو پتہ تو ہوگا نا کہ وہ کہاں پہ ہے. اور دوسرا وہ جو یہ بدماشی کر رہا تھا تو نواب ثناء اللہ یہ دوسرے پہ کر رہا تھا. پرسنل کیپیسٹی میں تو ان کی اتنی اپروچ نہیں تھی، گو کہ اس کارروائی میں وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے. لیکن جو ان کو یہ طاقت ملی ہے یا وہ اتنے وہ کیا کہتے ہیں بہادر بن گئے، اتنی زیادہ ان میں غنڈہ گردی آ گئی. وہ تو کسی کی مطلب پیچھے کچھ ایسی کارروائیاں کرتے تھے، پیچھے سپورٹ سیاسی ہوتی تھی، تو وہ اس کے بعد پھر اب ایسی کارروائیاں بھی کرنے لگ گئے. تو ابھی بھی یہ پہلی ذمہ داری ریاست کی تو ہے ہی، لیکن نواب ثناء اللہ ظہری پہ زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں. تو نواب صاحب کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں. ادروائز کل جو پوسٹر وہاں پہ جو مظاہرہ ہوا، ریلی نکلی، جو پوسٹر تھے بڑے افسوسناک پوسٹر تھے. یقیناً بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کسی معاشرے میں اگر کسی کی عزت ہو اور وہاں اس کے خلاف کچھ ہو اور بہت زیادہ ہو جائے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے. سیاسی وہ کیا کہتے ہیں ہوتے ہیں، نظریات بھی مخالف ہو سکتے ہیں، تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس زیادہ جو مطلب
لوگ ہوں ان کو کچھ نہ کچھ گریس ضرور دینی چاہیے، لیکن وہ بشرط یہ کہ وہ بھی ایسے لوگوں کی پشت پناہی کے بجائے ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ یہ تو اب نواب ثناء اللہ پر وہی دور آیا ہے جو نواب بگٹی صاحب پہ آیا تھا، اور اس نے اس واقعے سے وہ ہیرو بنا۔ اب ان کے پاس ہے کہ اس واقعے سے کیا کرتے ہیں۔ آیا اگر پرنس عمر جیسا بندہ کوئٹہ میں بیٹھ کے واک آؤٹ کر رہا ہے اور اتنا اس میں غصہ بھرا ہوا ہے، تو یہ تو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، آپ کے ہوم ٹاؤن کے لوگ ہیں، صرف یہاں نہیں کہ مطلب آپ کے ہوم ٹاؤن کے لوگ ہیں، اور اس کے باوجود ابھی تک نہ پکڑا جانا، گرفت میں نہ آنا، یہ اوورال چیزیں نواب ثناء اللہ ظہری سب جا رہی ہیں۔ تو کسی بھی صورت میں جلد سے جلد اداروں سے پہلے وہ خود ان کو پکڑیں، یا جو انہوں نے کرنا ہے قبائلی طرز پہ یا قانون کے دائرہ کار میں ان کو لے آئیں، تاکہ ان کے خلاف جو محاذ بن رہا ہے وہ نہ بن پائے، اور وہ پیچھے بیٹھیں گے، بس کہیں گے جو ہو رہا ہے بس کرنے دیں، یہ وہ، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ اس کو قانون کی گرفت میں نواب ثناء اللہ ظہری صاحب ہی لا سکتے ہیں، اور اگر بچ بھی سکتا ہے تو وہ شاید ایسی سیاسی سپورٹ سے ہی بچ سکتا ہے۔ اور تیسرا ان تمام اداروں سے کہ جس طرح میں نے کہا کہ جہاں سے تمام چیزیں مینیج ہو رہی ہیں، کلاس ڈویژن کی مطلب خوددار ہے، تمام آفیسز وہاں ہیں، چاہے انٹیلیجنس کے ہوں، چاہے فوج کے ہوں، ایف سی کے ہوں، سول انتظامیہ تو ہے ہی، اور وہاں سے اٹھایا جانا۔ اب اس کارروائی میں ظاہری بات ہے لوگوں نے شور بھی کیا ہوگا، لڑائی بھی اتنی ہوئی، کوئی بھی نہیں نکلا، کوئی بھی ادارہ ایکٹیو نہیں ہوا۔ ڈی سی کا ٹرانسفر ہوا، کاباڑہ ترم خان ڈی سی ہے، ہم نے بھی آواز اٹھائی کہ بھائی ڈی سی کو ابھی نہیں ہونا چاہیے، بیٹھا ہو، لیکن اگر ڈی سی اس صورت میں بیٹھے کہ وہ کچھ کرے ہی نہ، اتنا بے بس ہو، اتنا اس کو صرف وصولی پر اس کی توجہ باقی چیزوں پر نہ ہو، تو پھر ایسے ڈی سی، ایسے کمشنر یا ایسے افسران انٹیلیجنس کے تو ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کو اس صورت میں تو پیسہ نہیں مل رہا کہ بس یہاں لوگوں کی بہن بیٹیاں اٹھائی جائیں اور آپ لوگ جو ہے نا بس ڈھونڈ ہی رہے ہو۔ او بھائی، وقت سے پہلے، ایسے واقعات سے پہلے آپ لوگ ایکٹیو ہوتے، ان لوگوں کو پہلے سے عبرت کا نشان بنایا جاتا۔ وہ تو نہیں کر سکا، ابھی آپ ڈھونڈ بھی نہیں پا رہے ہیں، تو کہاں ہیں وہ آپ کی جدید صلاحیتیں، جدید ٹیکنالوجی، جدید انٹیلیجنس؟ وہ پورے گھرانے، ان کے رشتہ دار اس سردی، ٹھٹھرتی سردی میں جو ہے نا سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ بے شرم لوگ ابھی بھی اس طرف کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ خود وہ ہو گئی۔ بھائی جو خود سے جاتے ہیں تو ان کو اغوا نہیں کرنا پڑتا۔ تو مہربانی کریں، اداروں ابھی بھی نواب ثناء اللہ ظہری صاحب سب سے پہلے، باقی ادارے چاہے انٹیلیجنس کے ہوں یا فورسز کے ہوں، دن رات ایک کر کے یہ چیزیں بہت زیادہ وسٹ جا رہی ہیں، اور والا ریاست کا جو امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ جو دوسرا طرف کے بیان ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ریاست کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، ورنہ ریاست کیا نہیں کر سکتی۔ تو اس سے زیادہ کیا نیچ لیول ہوگا، اس سے زیادہ کیا کسی کے لیے باعث شرمندگی ہوگی کہ کسی علاقے میں لڑکیاں اٹھائی جائیں، اغوا کی جائیں؟ تو ایسے لوگ، ایسے درندے زندہ رہنے کے لائق ہیں؟ یہ تو چلو ایک چیز ہے، رپورٹ ہو گئی، پتہ نہیں کتنے ایسے ظلم شاید ان لوگوں نے کیوں جو رپورٹ ہی نہ ہوئے ہوں۔ یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، چیز آ جاتی ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ ایکشن بھی ہوتا ہے، تھوڑا بہت دنیا کو بھی دکھانا پڑتا ہے، تو نہ جانے ایسے کون سے اور ظلم ہو سکتے ہیں۔ تو جو نواب ثناء اللہ ظہری صاحب ہیں یا ان کے ساتھ جو نائب ہیں ان کے بھائی وغیرہ، وہ مہربانی کر کے سمجھیں، اگر یہ چیزیں ان کے گھر والوں کے ساتھ ہوتی تو ان کی کیا کیفیت ہوتی۔ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جو روایت اگر سیٹ ہو گئی اور عبرت کا نشان ایسے لوگوں کو نہ بنایا گیا تو یہ کل ہر دوسرے گھر کے ساتھ ہوگا۔ ہر جس کے پاس ایسی تیسی کسی طرح کی دو نمبری کر کے 8-10 غنڈے آ جائیں گے، وہ کسی کے گھر کو بھی تماشا بنا سکتے ہیں، کسی کی بہن بیٹی کا تماشا بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے، یہ ایک کاز نہیں، اس سے زیادہ معاشرہ کیا گر سکتا ہے۔ ایک روایت بنتی ہے نا کہ یار یہ ہوا ہے تو اب مثال دی جاتی ہے، اب یہ ہوگا۔ تو اگر یہاں پہ باقی عوام نے ان کو سپورٹ نہ کیا، اس خاندان کو، تو یہ کل ان کے گھر تک آئے گا۔ تو مہربانی کر کے ایسے ایشوز کسی ایک گھرانے کے نہیں ہیں، ایک فیملی کے نہیں ہیں، ایک علاقے کے نہیں ہیں، سب کے مشترکہ ہیں، اور ایسی روایات اگر سیٹ ہو گئیں تو اس سے زیادہ پھر بربادی کیا ہو سکتی ہے۔
تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور یہ نواب ثناء اللہ ہو یا سیکیورٹی ادارے ہوں یا سیکیورٹی فورسز ہوں، اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ ان کو کیا کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے نہ کیا تو عسکریت پسند غالباً وہ ضرور کر رہے ہوں گے، وہ عوامی پلس پہ ضرور کام کر رہے ہوں گے کہ کسی طرح ہم ان تک پہنچیں اور ان کو عبرت کا نشان بنائیں اور عوام میں ہماری سمپتھی بڑھ جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کو وہ گروپ خوش رکھتا ہے یا یہ گروپ۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔